بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں نے صبح ایک پوسٹ کی جس میں نے یہ لکھا، بانیان مجلس سے یہ گزارش کی کہ بانیان مجلس سے گزارش ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے ذاکرین کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں، کیونکہ ان بیچاروں کو گھر چلانے میں جو ہے بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ تو اس پہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ زیادہ پازیٹیو کمنٹس آئے، اور تقریباً بہت سے لوگ جو زداری امام حسین علیہ السلام سے منسلک ہیں انہوں نے اپنی آئی ڈی پہ جو ہے وہ پوسٹ شیئر بھی کی۔ تو اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے مومنین اور ذاکرین کے حق کے لیے، وہ ذاکر بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، ہم نے ان کے حق کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کی تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ جن مشکلات کا سامنا ہے وہ کم ہو سکے، کیونکہ ذاکر جب گمنام ہوتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے تب بھی وہ نامور بنتا ہے۔ ویسے یہ جتنے لوگ ذاکرین ہیں یہ اسی نظام سے نکل کے آئے ہیں۔ ایک وقت ہے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب انہیں پوری دنیا الحمدللہ جانتی ہے۔ تو وہاں جہاں کچھ لوگوں نے پازیٹیو کمنٹس کیے تو نیگیٹو کمنٹس بھی کرنے والے لوگ موجود تھے، اور میں جب بھی پوسٹ کرتا ہوں تو نیگیٹو کمنٹ کرنے والے تو زیادہ میرے مائنڈ میں ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے میرے مائنڈ میں ہوتے ہیں کیونکہ میرے مائنڈ میں پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے وہ میرے سامنے ہوتا ہے۔ ہمارا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے ملک میں تعلیم کا نظام بہتر ہو جاتا ہے، ہماری قوم میں شعور آ جاتا ہے، تو سارے جو معاملات ہیں ان کا جو ہے وہ حل نکل آئے گا۔ لیکن جب تک تعلیم کا مسئلہ نہیں حل ہوتا، جب تک ہم تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے، تو یہ سارے مسائل چلتے ہی رہیں گے۔ تو میں اسی پوسٹ کے حوالے سے بانیان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، نیگیٹو کمنٹس کرنے والوں کو بھی جواب دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میرا، کیونکہ الحمدللہ ہم ذکر امام حسین علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا ذاکرین اور علماء سے ہمیشہ رابطہ رہتا ہے، نامور ذاکرین سے بھی، اور جو گمنام ہیں بیچارے جو بھی آ رہے ہیں محنت کر کے اوپر آنا چاہتے ہیں ان سے بھی رابطہ رہتا ہے۔ تو جو لوگ نامور ہیں وہ تو اپنی مرضی کی نیاز مانگتے ہیں، اور ماشاءاللہ بانیان کے کیا کہنے، وہ لوگ ہمارے نیچے یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ نامور ذاکرین سے گزارش کریں کہ وہ اپنی بھی نیاز کم کریں۔ آپ نے ہی ان کو اتنی نیاز دی ہے، اس لیے وہ مانگتے ہیں۔ اگر ایک دن سارے پاکستان کے بانی مل کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے ان نامور ذاکرین کو نہیں پڑھانا، اور یہ جو نوجوان ذاکرین پڑھے لکھے ہم نے ان کو پڑھانا ہے، تو دیکھیے گا یہ سب لوگ خود لائن پہ آ جائیں گے۔ آپ جب وہ ذاکر صاحب فون کرتے ہیں 50 سے، یہ تو آپ ایک بانی کہہ رہا ہوتا ہے جی آپ 60 لے لیں اور آ جائیں، تو پھر اس مسئلے کا حل کیسے نکل سکتا ہے؟ تو اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ بانیان کو، جب بھی میں بھی تقریباً اپنے علاقے کی مجالس لکھواتا رہتا ہوں، تو جب بھی نامور ذاکر کی بات آتی ہے تو بانیان سے بولیں کہ وہ 50,000 مانگ رہا ہے، تو کہتے ہیں خیر ہے آپ منگاؤ۔ میں کہتا ہوں پھر وہ 5,000 اپنے ڈرائیور کا بھی مانگ رہا ہے، جی ٹھیک ہے ہم دیں گے، آپ منگوا لیں۔ لیکن جب چھوٹے کسی ذاکر کی بات آتی ہے، تو چھوٹے ذاکر کی جب بات آتی ہے تو وہ پھر بانی کیا کہتا ہے؟ بانی کو اگر چھوٹے ذاکر کی باری یہ بھی بولیں کہ چھوٹے ذاکر کو 5,000 ہی دے دیں، تو نہیں جی 500 دے دیتے ہیں، 1,000 دے دیتے ہیں۔ تو میں ایسے امام حسین علیہ السلام کے ذاکرین جو میرے دوست ہیں، جو بھی نامور ذاکرین نہیں ہیں، وہ بیچارے میں ان کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس صرف ایک یہی ذریعہ معاش ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے جو انہیں نیاز ملے ہیں اسی سے انہوں نے گھر چلانا ہے۔ تو میں کبھی کبھی ان کے حالات دیکھ کے بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں نامور ذاکرین جو ہیں کم از کم ان سے اتنی بات کروں کہ آپ لوگ جو ہے وہ جو ذاکرین ابھی نیچے ابھی نامور نہیں ہیں، آپ ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم رکھیں کہ ہر ذاکر جو ہے وہ منتھلی 1,00,000 روپے، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہ امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے 60-70 ذاکرین کی لسٹ بنائی جائے، انہیں دی جائے، جو پڑھے لکھے ہوں، جن کے پاس کوئی ڈگری ہو، جو اوپر آنا چاہتے ہیں، جو اوپر آ جائیں گے کل کو، تو ان پہ اگر ہم انویسٹ کریں گے، ان کو ہم اچھا ذریعہ معاش فراہم کریں گے، تو انشاءاللہ وہ اوپر آئیں گے، اور وہ ذکر امام حسین علیہ السلام پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو بانیان سے یہ گزارش ہے کہ آپ جہاں نامور ذاکر کو 50-60 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ 5,000 کم از کم، جو آپ کے علاقے کے چھوٹے ذاکرین ہیں، کم از کم ان کی 5,000 نیاز رکھیں۔ اور اگر کوئی ذاکر بغیر دعوت کے منڈی بہاولدین، فار ایگزامپل منڈی بہاولدین سے لاہور جاتا ہے، تو اس نے کم از کم 2-3 ہزار کا کرایہ مل گیا، تو اسے آپ 8-10 ہزار دے دیں۔ وہ بیچارہ اسی لیے آیا کیونکہ اسے امید ہے کہ وہاں اسے کوئی نہ کوئی مجلس کے لیے پڑھنے کا ٹائم بھی مل جائے گا اور نیاز بھی مل جائے گی۔ تو آپ کا دیکھیں اللہ آپ کو اور عطا کرے گا۔ آپ جہاں 5 سے 10 نامور ذاکرین پڑھا رہے ہیں، آپ 8 سے 10 لاکھ روپے خرچہ کر رہے ہیں، تو وہاں آپ کو 10,000 سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ایک جو ہے گمنام ذاکر اور اس کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے، ان کی دعائیں جو ہیں وہ شاید آپ کی عزت بخت میں مزید اضافہ فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ بانیان یہ کرتے ہیں کہ
نامور ذاکرین کے ساتھ ان کا رویہ بڑا اچھا ہوتا ہے، ان کی تو ہم بڑی جو ہے ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن چھوٹے ذاکرین جو بیچارے، دیکھیں ہر انسان جب بھی کوئی آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ مجبور ہو کے پھیلاتا ہے، ویسے کسی کا بھی دل نہیں کرتا، تو ان جب وہ بیچارہ 5 منٹ یا 10 منٹ ٹائم مانگتا ہے تو بانیان کا اس سے رویہ مجھے تو بڑا دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ جب امام حسین علیہ السلام کی مجلس کروا رہے ہیں تو کیا انہیں یہ بھی مجلس کیوں انسان کرواتا ہے امام حسین علیہ السلام کی رضا کے لیے؟ تو جب یہ رضا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا امام حسین علیہ السلام آپ سے ناراض نہیں ہوں گے جب آپ ایک چھوٹے ذاکر کو جو ہے وہ بڑا بعض بانیان تو سے گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، دھکا دے دیتے ہیں؟ تو سب سے گزارش ہے کہ ان چھوٹے ذاکرین کے ساتھ بھی اپنا رویہ بہتر رکھیں، اور مومنین ہم سب مل کے ان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ کیونکہ یہ ذکر کرتے ہیں ذاکرین اور علماء بھی، اور جو مولوی حضرات ہماری مساجد میں ہوتے ہیں یا ویسے ممبر پہ آتے ہیں، ان کے لیے ان کی نیاز میں جو ڈیمانڈ نہیں کرتے، خاص طور پہ وہ لوگ ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں، ان کی بھی ہم نیاز میں ان کا جو سفر مد نظر رکھتے ہوئے اور انہوں نے گھر کا نظام بھی چلانا ہے وہ رکھتے ہوئے، یہ 60-70 لوگ نامور ہیں، باقی بیچارے آپ دیکھیں ذاکرین بیچاروں کا یا علماء کا کیا حال ہے، بیچارے گھر نہیں چلا رہے، مشکل سے ان کا جو ہے وہ گزارا ہو رہا ہے، کرائے پہ گاڑی لے کے آتے ہیں، پھر ہمارا جو ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے جو چھوٹے ذاکرین یعنی جو بھی نیو آئے ہیں ذاکرین بن رہے ہیں، پڑھ لکھ کے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے ہم ان کے لیے کچھ اچھی آسانیاں پیدا کریں گے، تاکہ یہ کل کو جب اوپر آئیں تو یہ ہمارے لیے یہ بھی پھر ہمارے لیے آسانیاں، آج اگر آپ ان کو سپورٹ کریں گے تو کل کو یہ بھی یاد رکھیں گے کہ یار اس بانی نے ہمیں مشکل ٹائم میں سپورٹ کیا تھا، جتنے بھی مصروف ہوں گے آپ کے پاس ضرور حاضر ہوں گے، اور یہ میں نے دیکھا ہے جو بھی نامور ذاکرین بھی ہیں وہ جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا وہ آج بھی ان کی بات سنتے ہیں اور ان کی مجالس پہلے پڑھتے ہیں، باقی اگر انہیں کوئی 3-4 لاکھ روپیہ بھی نیاز تک کا کہے تو اگر اس در ان کو فری بھی پڑھنی پڑے تو وہ پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ جب میں اگر جہاں کہیں اپنی مجلس ہوتی ہے کوئی اور کسی کی مجلس میں میں جہاں جب مجھے یہ بانی کی حیثیت سے کام کرتا ہوں تو مجھے یہ چاہیے کہ میں چھوٹے ذاکرین کا خیال رکھوں، اور اسی طرح آپ جہاں کہیں بھی مجلس کرواتے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں کہ ہم ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، ہر مومن کے لیے ہر انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، تو اللہ ہمیں اس کا ضرور اجر دے گا۔ اور دوسرا جو فیس بک کے فلاسفر نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ بھائی آپ تھوڑا مطالعہ کر لیں یا آپ تھوڑا اپنا جو تعلیم حاصل کر کے آئیں، پھر ہم آپ کو جو ہے وہ جواب دیں گے، ویسے ہم آپ کو دینا تو نہیں چاہتے۔ یہ بڑے عجیب لوگوں کے کمنٹس ہیں، یہ چھوٹا بڑا ذاکر کہتا ہے، چھوٹا کہنے سے مراد کیا ہے کہ ہم کسی انسان کی توہین کہہ رہے ہیں؟ چھوٹا کہنے سے مراد یہ ہے کہ ذاکر صاحب ابھی نیو ذاکر بنے ہیں، ابھی وہ لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں، ان کی جان پہچان نہیں ہے، تو ایسے ان کو گھر چلانے میں مسئلہ ہو رہا ہے، لوگ ان کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، ابھی ان کو عزت وقت نہیں ملا ہے جو ملنا چاہیے، تو وہ ان کو آپ سپورٹ کریں۔ تو یہ کیا بات ہے جی چھوٹا بڑا؟ دیکھیں ہر وہ انسان جس کو اللہ عزت دیتا ہے ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا گنا جاتا ہے، اور ویسے اللہ کی نگاہ میں ہر برابر ہے، یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی نگاہوں کی بات کر رہا ہوں، ہماری نظر میں چھوٹا بڑا ہوتا ہے، ہماری نظر میں کوئی ایسا انسان نہیں جو میرے حال میں جو کہتا ہو کہ میری نگاہ میں سب برابر ہیں، باتیں ہی ہوتی ہیں۔ ادروائز جو کمنٹس کر رہے ہیں مجھے ان کا رویہ بھی پتہ ہے کہ ذاکرین جب چھوٹا ذاکر ہو تو یہ اس کی کال نہیں اٹھاتے، اور بڑے ذاکرین کو پروٹوکول جو ہیں وہ ہم سب سے زیادہ دیتے ہیں۔ صاحب ہمارے سامنے ہم اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم اس ذکر کے ساتھ مخلص ہیں اور ہمیشہ مخلص رہیں گے۔ اور ایک اور بھی گزارش ہے کہ اس ذکر کو جو ہے ان 2 نمبر لوگوں سے جن کو اپنا نام نہیں لکھنا آتا، وہ ہمارے 60 ہزار ہم سے نیازیں لے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو پیٹوں کو لے کے آتے ہیں اور یہ لوگ ان سے اس نظام کو پاک کیا جائے تاکہ میرٹ پہ لوگ آئیں، یار محنت کر کے لوگ اوپر آئیں، امام حسین علیہ السلام کے ذاکر پڑھے لکھے ہوں، آ کے کچھ آپ کو دیں، ہمارا کچھ فائدہ ہو، ہماری کچھ تبدیلی آئے، ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ یہ تو نہیں کہ بس ذاکر صاحب آئے اور چلے گئے اور ہمیں جو ہے وہ کچھ بھی سیکھنے کو نہیں ملا، مجلس کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے ذاکرین کا؟ ایسے لوگوں کو پڑھائیں کہ جن کو سننے کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سارے ذاکرین کہ ہم ان ذاکرین کے لیے آواز اٹھائیں جن بیچاروں کا قوم جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم تو بالکل
بالکل ذاکرین کو جو لیکن ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف ان ذاکرین کے ساتھ ہوں جن کے پاس کوئی نہ کوئی تعلیم کی ڈگری ہے، دینی تعلیم کی. یہ نہیں کہ آپ بالکل آپ نے مڈل پاس بھی نہیں ہے اور آپ بس ممبر پہ آ گئے تو میں آپ کو نہیں سپورٹ کروں گا، معذرت پہلے کروں گا. تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہم اپنے پیج پہ آپ کی مجالس شیئر کرنے کو تیار ہیں. ہم اس قوم کے ان نوجوانوں کے ساتھ، ان ذاکرین کے ساتھ ہیں جو اس ذکر کے ساتھ مخلص ہیں، کیونکہ ہم خود مخلص ہیں. اور ہم اس ایسے کسی شخص کے ساتھ نہیں ہیں جو اس ذکر کے ساتھ دو نمبری کرتا ہے، چاہے وہ بانی ہے، ذاکر ہے یا مومن ہے، چاہے وہ جو کچھ بھی ہے، اس کے پاس جتنا بھی عروج ہے، ہمیں اس کے عروج سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں دنیاوی مفاد سے کوئی تعلق نہیں. ہم صرف اس کے ساتھ ہیں جو حق کے ساتھ ہے اور جو حق بات کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی، ذاکرین کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی، مومنین کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.